مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں ابھی NRC چل رہا, CAB NRC, پورے ملک میں طوفان چل رہا ہے. گھبرانا نہیں چاہیے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے سازش ہے, نقصان بھی اس میں کوئی معمولی چیز بھی نہیں ہے وہ, اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے, اور یہ قانون کے بھی خلاف ہے, آرٹیکل 14-15 کے بھی خلاف ہے کہ دھرم کے آدھار پر دونوں یعنی قوموں کے درمیان, لوگوں کے درمیان اس طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. آرٹیکل 15 میں لکھا ہوا ہے, قانون کے بھی خلاف ہے. اور اس میں یعنی CAB کے ذریعے سے اور NRC کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا؟ NRC میں ہوگا بھائی لاؤ, تم ہو کہ نہیں ہندوستانی, بتاؤ اپنا پروف کرو. اور اگر ڈاکیومنٹیشن تو ویسے بھی آپ دیکھیے کتنے پیارے ہیں لوگوں کے, باپ کا نام کدھر کچھ ہے, دوسری جگہ دادا کا باپ ہو گیا, باپ کا دادا ہو رہا, اور ایک نام ہے اگر تو دونوں کو باپ دادا بنا دیا. جیسے کسی کا نام اگر عبد العلیم ہے تو عبدل اس کو کر دیا ہے اور علیم باپ کو کر دیا اس کی, تو اس کا دادا علیم ہو گیا, باپ تھا لیکن کیا ہو گیا, وہ دادا ہو گیا. تو ڈاکیومنٹس بنانے والوں نے اپنی نااہلی سے سب کام کیے ہیں. اب وہ اس کا بتانے کا موقع آئے گا, بیچارہ بتائے گا, تمہارا ڈاکیومنٹ ادھر الگ ہے, ادھر الگ ہے, تم نہیں ثابت ہوئے, جاؤ. پریشان ہو جائے گا وہ آدمی. سیلاب آتے ہیں, کیا کیا مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے گاؤں تباہ ہوتے ہیں زلزلوں میں, اس میں ڈاکیومنٹس آدمی کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آدمی جاتا ہے, پریشان ہو جاتے لوگ, نہیں بھی ہوتے ان کے پاس ڈاکیومنٹس. ایسے غریب لوگ کیا کریں گے؟ لائن میں لگیں گے. بھائی نوٹ بندی میں کتنے لوگ مرے, اس میں کتنے مریں گے؟ کتوں کو مارنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس طرح کے قانون بنا کے ملک کو خواہ کام پہ لگانا, حاصل کچھ بھی نہیں. ساری تکلیف کے بعد اینڈ میں جا کے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, حاصل کچھ نہیں ہوگا اس میں. خواہ لوگوں کو تکلیف اور خود حکومت کو تکلیف ہوگی اس میں. یہ آسان کام ہے بھائی, یہ آسان کام ہے. اتنے لوگوں کے ڈاکیومنٹ چیک کرنا, اتنے سارے ڈاکیومنٹ چیک کرنا, ویریفائی کرنا, اور یہ سب کر کے سارا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. خواہ کام نہیں ہے کیا؟ اتنے سارے کام پڑے ہوئے ہیں, وہ چھوڑ کے یہ کام کریں گے. اور اس کے لیے اکانومی ہے, اپنی اکانومی ہے. ہندوستان کی اکانومی پہلے سے خراب ہو چکی ہے, GDP ڈاؤن, کتنی یعنی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ کرتے ہیں تو آپ بتائیے یعنی ملک کا تو پورا اکانومی خراب ہو جائے گی. اتنا آپ کے پاس پیسہ ہے کرنے کے لیے, پھر اتنے لوگوں کے لیے آپ اتنے یہ بنا رہے ملک بھر میں, جتنے بھی جو ہیں یعنی رکھنے کے لیے ان لوگوں کو جن کے ڈاکیومنٹس کلیئر نہیں ہوں گے, ان کو رکھنے کے لیے اتنے سارے جگہ گھر بنا رہے ہیں, چیمبرز یا جو بھی آپ اس کو کہیں. اس میں بیماریاں پھیلیں گی, اس میں پانی کا انتظام, کھانے کا انتظام, رہنے کا انتظام, نہانے دھونے کا انتظام, پھر اس کے اندر علاج کا انتظام. آپ کے پاس پیسہ ہے اتنا, بیچارہ خود گھر پہ چپ چاپ اپنا کھا پی کے تجارت کر کے رہ رہا, آپ اس کو وہاں لے جا کے رکھ رہے. پھر وہ جو آدمی باہر تجارت اور جو بھی کام کاج کر کے کما سکتا ہے, اس سے انڈیا کی اکانومی بھی بڑھتی ہے. آپ اس کو بند کر کے رکھ دیے, ڈی ایکٹیویٹ کر دیے, لاکھوں لوگوں کو آپ ڈی ایکٹیویٹ کریں گے, تو وہ آپ ایک تو آپ اس کو کھلا رہے, دوسرا اوپر سے وہ کچھ باہر جا کے کام نہیں کر رہا, تو اکانومی خراب نہیں ہوگی اس سے. پھر CAB کے ذریعے سے کئی ایسے لوگ بھی اندر داخل ہوں گے جو واقعی ہندوستان کا اچھا نہیں چاہتے ہیں, دوسرے ملکوں سے پاس پڑوس کے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو مسلمان تو نہیں ہوں گے, لیکن آ کے ملک کو نقصان بھی تو پہنچا سکتے. اچھے آئیں گے تو برے بھی تو آئیں گے, ان بروں کے لیے تمہارے پاس کیا فلٹر ہے؟ دوسری گورنمنٹس اگر ہندوستان کے خلاف, انڈیا کے خلاف اگر سازش کے طور پر کچھ آدمیوں کو پش کرتی ہے, جاؤ کام کرو, وہاں جاسوسی کرو, جا کے وہاں پہ کچھ ٹیررسٹ حرکتیں کرو. اگر کچھ گورنمنٹس ایسا اگر بھیجتی ہیں انڈیا کے اندر, آپ کے پاس فلٹر کیا, آپ تو بولے کچھ بھی ڈاکیومنٹس نہیں رہا تو آ جا, تو آ کے تو کام کر کے جائے گا, اور خراب ہوگا نام مسلمان کا. بیچارہ وہ تو پہلے پریشان ہو گئے. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب unnecessary ایکٹیویٹی, ایسی چیز جس سے کوئی حاصل نہیں. پھر دوسرا, قوموں کے اندر آپ اس طرح کے ڈسکرمنیشن کر کے لوگوں کو بانٹ رہے آپ آپس میں, تو نقصان ہے اس میں دیش کا نقصان ہے, اس میں ملک کا نقصان ہے, اس میں ہماری اکانومی کا نقصان ہے, اس میں باہر سے
جو دوسرے ملک ہیں یا جو بھی ہیومینیٹیرین جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کی کیا کر رہے تم لوگ؟ کہاں جا رہا ہے تمہارا قانون؟ کہاں جا رہے تمہارے لوگ؟ کہاں جا رہی تمہاری گورنمنٹ؟ بدنامی انڈیا کی ہے، انڈیا کی بدنامی اس کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ نقصان کی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی آج دیکھیے اس کو غلط مان رہے ہیں، غیر مسلم بھی بول رہے غلط صحیح ہے۔ تو یہ خام خواہ کا ایک یعنی نقصان ہے ملک کے لیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان اس میں پینک نہیں، ٹھیک ہے، فکر کرنے کی بات ہے، غلط ہے، اس میں نقصان ہے مسلمانوں کا بہت، کیونکہ دوسرے لوگ تو سی اے بی کے ذریعے سے آ جائیں گے، بچے گا، پھنسے گا کون فلٹر میں؟ مسلمان باہر پھنس جائے گا کہ تیرے ڈاکیومنٹس کلیئر نہیں، لہذا جب تک کہ تیرے ڈاکیومنٹ کلیئر نہیں ہوں گے تو کیا کرے گا؟ تو جا ڈیٹینشن ہاؤس میں رہ۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے اور اچھی بات نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ تو پہلی مسائل یعنی انڈیا کے کیا کم ہیں جو ایک نیا مسئلہ مدعا آدمی اپنے لیے، حکومت اپنے لیے کھڑا کر لیں، کچھ فائدہ اس کے اندر نہیں ہے، اور یہ فلاپ ہے۔ آپ اس کو یاد رکھو، یہ ڈبے میں جانے والا ہے، نہیں ہونے والا ہی ہے، پریکٹیکلی تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ ایک سٹیٹ میں آپ نہیں کر پا رہے اس کو، آپ پورے ملک میں کیسا کر پائیں گے اس کو؟ پورا ملک کام پہ، چلو اپنے کو سب کو مل کے ایک کام کرنا ہے، دوسرے کچھ کام نہیں ہے اپنے کو، چلو ایک کام نیا کریں گے، کیا حاصل ہے اس کا؟ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں پائے گا۔ یہ قانونی سطح پر بھی یہ نہیں چل پائے گا، نہیں کرے گی انڈیا کی عوام بھی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو مسلمان گھبرائیں نہیں ایک دم کہ ایک دم کچھ تو چنگیز خان آ گیا، ایک دم کچھ تو سب کو تباہ کر دے گا، اتنا ایزی نہیں ہے۔ مسلمان کہیں جانے والے نہیں ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اللہ کو معلوم۔ ان قیدی متین، میری ترکیب بہت پختہ ہے۔ میری ترکیب کیسی ہے؟ تو انسان کو بعض اوقات جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے ہلاکت اس کی آتی ہے۔ وہ ایسی کوشش کرتا ہے کہ جو سازش ہوتی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے چال بازی کی اور اللہ نے بھی ترکیب کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین ترکیب کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے۔ مسلمانوں کو بھروسہ کسی قانون پر، کسی شخصیت پر، کسی قوم پر، کسی میجورٹی پر، فلاں 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 نہیں۔ اسباب جو اختیار قانونی طور پر کر سکتے ہیں کریں، لیکن بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اللہ پہ۔ اللہ مسائل کا حل کرنے والا، اور اللہ کرے گا۔ اور بولنا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ قانون صحیح نہیں ہے، اس میں نہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہے بلکہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ تو ہم اپنے ملک کو نقصان میں جانے دیں گے نہیں، ہم اس کے موافق نہیں ہیں، بولنا چاہیے مسلمانوں کو۔ تو بہرحال وعلی اللہ، اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو کس پہ بھروسہ رکھو؟ اللہ پر۔ آخری بات